کہ نہیں اس لڑکی سے نہیں شادی کرنی. کیوں؟ یہ نہیں کہ یہ دیندار نہیں، اس کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ تو خاندان ہی بہت نیچ خاندان ہے، نعوذ باللہ. اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے. تلاش کی جائے دلہن، ہاتھ لگائے میلی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی دینداری دیکھ کر تلاش کرو. دینداری میں کیا دیکھا جائے گا؟ سب سے پہلے اس کا عقیدے کی تلاش ہوگی. کیا وہ موحدہ ہے؟ کیا اس کو خبر ہے کہ کائنات میں مشکل کشا لاہور کا علی حجویری ہے یا پوری کائنات کا مالک رب کریم ہے؟ اس کو توحید کا فہم حاصل ہے؟ کہیں اس کی زبان اور خاندان اور والدہ کے گھر میں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اگر گھر میں یہ بدبخت نہ ہوتی تو چور داخل ہو گئے تھے اور سامان لوٹ لے جاتے؟ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ تم شرک کرتے ہو اور اپنے شرک میں کتے کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، اس لیے کہ تم کہتے ہو اگر یہ کتیا نہ ہوتی اور یہ نہ بھونکتی تو چور تو آ ہی گئے تھے اور لٹ گئے تھے، اس کتیا کی وجہ سے ہم بچ گئے. اس عورت کی تلاش میں نکلے ہو، دلہن کی تلاش میں. کیا وہ موحدہ ہے؟ اسے خبر ہے کہ رب کی صفات کون کون سی ہیں، اور رب کی صفات ہاتھ، آنکھ اور پنڈلی، ان کی تعویل اور تمثیل اور تعطیل بیان نہیں کی جا سکتی. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ قبر پرست ہے، اگر وہ غیر اللہ کی پجاری ہے، ماتم کرنے والی ہے اور نیاد حسین دینے والی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس کو گھر کا چراغ بنا چکا ہوں، تو یاد رکھیے گا آنے والی نسل اگر ماتم نہ کرے گی تو اس کا نام علی رضا، اس کا نام سجاد حسین رکھا جائے گا. کیوں؟ کہ جو اس کی والدہ محترمہ کو تو دلہن بنا کر لایا ہے اسے کوئی فہم نہیں کہ سجدہ رب کو ہوگا یا حسین کی قبر کو ہوگا. پہلے تلاش کیا جائے گا جس دلہن کو لینے جا رہا ہوں، انگوٹھی پہنانے جا رہا ہوں، اس سے سوال کیا جائے گا توحید کسے کہتے ہیں، پالن ہار اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز کون ہے. اگر اسے اس کی خبر ہوگی پھر پوچھا جائے گا 5 وقتی نماز، عبادات، اللہ کی دینداری، توحید، ارکان اسلام، کیا اسے اس چیز کی خبر ہے؟ اگر خبر ہے تو دلہن بننے کے قابل، پہلا قدم سوچنے کے قابل کہ ہاں اس لڑکی کو دلہن بنایا جا سکتا ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ مدد، ڈرائنگ روم میں اس نے آپ کو بٹھا دیا ہے اور سامنے لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تو وہ سائن بورڈ اعلان کر رہا ہے کہ اس گھر کی لڑکی کو دلہن میرے گھر میں نہیں بنایا جا سکتا. جب یہ میرے گھر میں آئے گی تو یہی شرکیہ افعال اور شرکیہ اشعار میرے گھر کی زینت بھی بنیں گے، میری آنے والی نسل مسلم بننے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن جائے گی. تو پہلا نقطہ اس کی دینداری، ایک تو دنیا کی دینداری ہے، پردہ کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، صالح لڑکی ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں اس کے ہاتھ کے اندر پشتن پاک کے 5 عقیق اس نے پہنے ہوئے ہیں. ہے یہ بھی دیندار لڑکی، ہے یہ بھی مسلم کلمہ پڑھنے والی جو 12 ربیع الاول کو باقاعدہ پیغمبر کی عید میلاد کی خوشی کے اندر گھر میں چراغا کرتی ہے. دین کی وجہ سے دیکھا جائے گا کہیں بدعتی خاندان کی بچی تو نہیں تو میرے گھر میں آ کر کہیں بدعتیں جاری کرنے لگ جائے اور مواحدوں کا گھر مشرکوں کا بن جائے. ہماری تلاش کچھ اور ہے کہ ہمارے خاندان میں سب کی ناک کھڑی ہے،
اب چپٹی ناک کی بچی ہمارے خاندان میں آ کر حسن اور جمال کو خراب کر دے گی، اور دین کیا کہتا ہے اس کو تو دیکھ، اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ جیسے بھی شکل و صورت ہو، کل آنے والی نسل کو اور تجھے بھی وہ اللہ کے راستے پر چلا کر جنت کا مسافر بنا دے گی۔ تو پہلی بات عقیدہ توحید کا فہم ہو دلہن کو۔ دوسری بات خاوند کی اطاعت گزار ہو، انتہائی فرما بردار ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب دلہن تو بعد میں بنے گی، پہلے کیسے خبر ہو کہ یہ لڑکی خاوند کی اطاعت گزار ہے؟ آپ کو ان کا ڈرائنگ روم بتلائے گا، آپ وہاں پر پہنچے، آپ کی اور ان سے ملاقات شروع ہوئی، اب آپ دیکھیے گا گھر کے اندر خاوند بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، اس کی والدہ بھی موجود ہے، اور گفتگو آپ سے اس کی باپ کی بجائے اس کی والدہ کر رہی ہے۔ آپ کو 10 منٹ پر نظر آ جائے گا کہ عورت اپنے خاوند پر حاوی ہے، وہ اسے فیصلہ کرنے نہیں دے رہی، وہ خود مجلس کی ممبر بن کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو خبر ہونی چاہیے جو دلہن اس کی بیٹی میں لے کر آؤں گا، وہ میرے بچے کو فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے فیصلے اس کے سر تھوپے گی۔ اور محمد کریم نے کہا تھا اگر عورت کو حکمران بنا دیا جائے وہ قوم برباد فلاح نہیں پائے گی، راستے سے گم ہو جائے گی۔ یہ پہلے پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ ہم ایک گھر کے اندر پہنچے، بڑی لمبی نشست کی، آخر میں ہم فیصلہ کرنے لگے کہ اس بچی کو دلہن بنایا جائے۔ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ایک کالج کے پرنسپل تھے، کتنا بڑا بوجھ کالج کا اس کے کانوں پر تھا جو باہر کالج میں وہ چلا رہے تھے، لیکن گھر کا فیصلہ نہ کر پائے۔ ان کی بیوی نے کہا میں مجلس کے اندر بیٹھوں گی۔ میں نے کہا لے آئیے خاتون کو۔ 10 منٹ کے اندر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر کا پورا ریموٹ کنٹرول خاوند کے ہاتھ میں نہیں، اور آنے والی دلہن بھی ویسے ہی کرے گی۔ ماں کے قدموں پر بیٹی چلا کرتی ہے، الا ماشاء اللہ، شاید ہزاروں میں ایک لڑکی ہو جو یہ نہ کر سکے، ورنہ ماں تربیت کی پہلی گود اپنی بیٹی کو تیار کر رکھا ہے۔ جیسے میں نے خاوند کو مٹھی میں بند کر رکھا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میری اجازت کے بغیر تم نے ہی ایسا کرنا ہوگا۔ ایسی دلہن کو لے کر آؤ گے یہ گھر الٹا ہو جائے گا۔ یہ معاشرے میں بگاڑ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، مرد نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں بہت دانا خاتون بھی اسلام کے اندر گزری ہیں، بڑی اعلیٰ پائے کی متقی عورتیں بھی گزری ہیں، لیکن فیصلہ کن اتھارٹی خاوند کے ہاتھ میں ہے۔ میں دلہن کی تلاش میں چلا ہوں، میرا بیٹا ہے، دلہن لے کر آؤں تو نمبر 2 خاوند کی اطاعت گزار، خاوند کے پیچھے چلنے والی، خاوند کی فرما بردار، ایسی فرما بردار کہ محلے کے اندر، بستی کے اندر، شہر میں، سیکٹر کے اندر عورتیں عورتوں سے ملاقات کیا کرتی ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری ضرب المثل ہو کہ اگر ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی خاوند کی فرما بردار عورت دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں شخص کی عورت کو دیکھو، وہ ضرب المثل بن جائے۔ اب جب اس کی بیٹی کو لے کر آئے گا تو وہ وہی کرے گی جیسی اس کی ماں کرتی رہی، اور گھر جنت بن جائے گا۔ ایسی دلہن لے کر آؤ، ایسی لڑکی کو منگنی کی انگوٹھی پہناؤ جس کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری خاوند کے لیے ایسے ہو کہ خاوند کی طلب کرنے سے پہلے اس کی محبت کی وہ چوٹی تک پہنچ جائے، خاوند اس کا دیوانہ ہوگا۔ خاوند کی پسندیدہ چیز کو طلب کرنے سے پہلے اس کے سامنے مہیا کر دے۔ وہ کون ہوگی ایسی عورت
میری زبان کے اندر وہ خامند کی لونڈی بن جائے گی۔ آپ دیکھیے اپنے گھروں کے اندر کام کرنے والی لڑکیاں آپ رکھتے ہیں، آپ ادارے چلاتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، جو ملازم جو نوکر آپ کی بات کی اطاعت نہ کرے، باغیانہ ذہن رکھتا ہو، سوسائٹی کو خراب کرتا ہو، کمیونٹی کے اندر فساد کرنا چاہتا ہو، پارٹی بنانا چاہتا ہو، سمجھدار باس اس کو شام سے پہلے فارغ کر دیا کرتا ہے، ادارے خراب نہیں ہونے دیتا۔